نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المبين المعين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والآمنين والحمد لله رب العالمين. عزیزان گرامی وقار، میرے دوستوں بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمۃ والرضوان فرماتے ہیں کہ سب سے اعلیٰ تو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ تو اعلیٰ ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، اور خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھوں سے اچھا ہمارا نبی، ہے اس اچھوں سے اچھا ہمارا نبی. عزیزان گرامی وقار، بلا تاخیر آئیے ہم اور آپ سب مل کر عقیدت و محبت کے ساتھ ساری کائنات کی مرکز عقیدت، دونوں عالم کے مالک و مختار سیدی ابرار و سیاح نائب پروردگار جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود پاک پڑھیں، طیب آواز سے پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و مولانا محمد وعلی محمد وآلہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عزیزان گرامی وقار، آپ لوگوں کی محنتوں کو، آپ سب کی حاضری کو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین. لیکن ایک بات ضرور یاد رکھیں، ایک بات آپ ضرور یاد رکھیں، جلوس نکالنا گھر سے لے کر جامع مسجد عیدگاہ تک اور پھر مسجد کے اندر شرکت کرنا، محفل میلاد میں حاضری دینا، اب یہ مقبولیت کب ہوگی تو ادب و احترام کے ساتھ باقاعدہ آپ نے اس مسجد کا ادب کیا، احترام کیا. تو گویا کہ جلوس میں شرکت کرنا، جلوس کے اندر نعرے لگانا اور جلوس کے اندر نعت شریف پڑھنا، تمام وہ اعمال صالحہ جو جلوس کی شکل میں آپ نے کیا، اگر مسجد کا احترام برقرار رہا تو آپ کا یہ تمام اعمال بزرگان دین فرماتے ہیں، بزرگان دین فرماتے ہیں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جب آپ وضو کرو اور وضو کرنے کے بعد جب آپ مسجد کے اندر داخل ہو تو جو پانی اعضائے وضو، جو اعضائے وضو سے پانی جو ٹپک رہا ہے، وہ پانی بھی مسجد کے اندر نہیں ٹپکنا چاہیے. اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اپنا قدم وہ وقت کا مجدد جس کو آج ہم امام احمد رضا کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جب اپنا قدم مسجد کے اندر رکھو تو آہستہ آہستہ قدم رکھو تاکہ آواز نہ نکلے پاؤں پر. اعلیٰ حضرت نے مسجد کا احترام کرنے کا یہ نظریہ ہم لوگوں کو دیا، تو ہم پر لازم ہے مسجد کا ادب کرنا، مسجد کا احترام کرنا. عزیزان گرامی وقار، میں نے قرآن مقدسہ کی آیت کریمہ تلاوت کر کے اپنے آپ کو بھی فیضیاب کیا، آپ کو بھی فیضیاب کیا. اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں فرماتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے محبوب ہم نے آپ کو جامع کوثر عطا فرمایا.
कल मैदान महशर में अनकरीब अल्लाह अपने महबूब को जामे कौसर अता फरमाएगा। और वो जामे कौसर क्या है? मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं कि मेरे नबी अपने दस्ते मुबारक से एक गिलास जामे कौसर किसी गुलाम को दे दे पीने के लिए, तो उस जामे कौसर पीने की वजह से उसको कभी प्यास की शिद्दत की महसूस ना होगी। सुभान अल्लाह। और बाद मुफस्सिरीन बहुत बड़े ताबई बुजुर्ग गुजरे हैं जिनका नाम इमामुल मुजाहिदीन है। आप फरमाते हैं कि नहीं यहाँ पर कौसर से मुराद वो जामे कौसर नहीं, बल्कि कौसर से मुराद वो है जिसमें हौज़े कौसर भी शामिल हो। यानी आप फरमाते हैं खैरा कुल्लु, ऐ महबूब हमने आपको सारी भलाइयों का कुल अता कर दिया। गोया कि हमने जितनी अच्छाइयों को पैदा किया, जितनी भलाइयों को पैदा किया, जितने कमालात को अल्लाह ने पैदा किया, जितने सिफात को अल्लाह ने पैदा किया, तमाम कमालात का मालिक, तमाम अच्छाइयों का मालिक, तमाम खूबियों का मालिक अल्लाह ने अपने महबूब को बना दिया। अल्लाह ने अपने महबूब को बना दिया। आला हज़रत फरमाते हैं ज़मीन व ज़मान तुम्हारे लिए, हम घर से निकले हैं ना नबी की मिलाद मनाने के लिए, हम घर से निकले हैं ना नबी का जुलूस निकालने के लिए। और एक जुमला आप याद रखना, मैं कोई दलील नहीं दूंगा, एक तालिबे इल्म होने की हैसियत से ये जुमला देता हूँ आपको। कोई भी आप लोगों से सवाल करे कि ये जुलूस निकालना या मिलाद मनाना या जुलूस में झंडे लगाना या मकानों में झंडे लगाना या मसाजिदों में झंडे लगाना, ये कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है? तो कह देना हर आशिकों की किस्मत में लिखा है, हर आशिकों की किस्मत में लिखा है। हर आशिकों की किस्मत में लिखा है मिलाद मनाना, जुलूस निकालना, दुरूद पढ़ना, नातो मंक़बत पढ़ना। जो नबी का आशिक होगा उसी के किस्मत में लिखा होगा। और ये भी सुनो, अल बिदाया व निहाया के अंदर लिखा गया है कि शैतान 3 मरतबा रोया था, और बाद जगहों पर यह लिखा गया कि शैतान 4 मरतबा रोया। कब रोया वो? एक जब वो मरदूद करार दिया गया तब रोया, और दूसरा आदम अलैहिस्सलाम की जब तौबा कबूल हुई तब रोया, और तीसरा जब सूरह फातिहा का नुज़ूल हुआ तब रोया, चौथा जब हमारे नबी की विलादत हुई तब रोया। अब उन शैतानों को न नबी की मिलाद हजम हुआ, न फातिहा उनको हजम हुआ, इसीलिए वो फातिहा पर भी एतराज करते हैं, फातिहा पर भी उनको चिढ़ होती है, नबी की मिलाद पर भी उनको चिढ़ हो रही है। तो मकानों पर झंडा लगाना, मसाजिदों पर झंडा लगाना या मज़ारों पर झंडा लगाना, ये किसी और की सुन्नत नहीं, ये सैयदुल मलाइका हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। और सुनो, अपने आका की शान सुनो, आका की शान सुनो। मेरे आका नूर भी हैं, मेरे आका बशर भी हैं, है ना? हमारे सुन्नत व जमात का अकीदा है कि मेरे मुस्तफा नूर भी हैं, मेरे मुस्तफा बशर भी हैं। आप लोगों से सवाल मैं करता हूँ, एक काले कपड़े में, एक लिबास में कोई भी बंदा आप हज़रात के सामने हाजिर हो जाए तो आप उसे नहीं पहचान पाओगे। पर्दे में एक बंदा आया, आप उसे नहीं पहचान पाए। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। अजीज आने के रामियों का अफरा तफरी का माहौल न बनाए, अपना दर्द दिल आपके तख्तिये दिल पर रखना
چاہتا ہوں، لہذا مسجد کے اندر بیٹھے ہیں تو کچھ پیغام لے کر جائیں یہاں سے۔ نبی ہمارے تشریف فرما ہوئے کائنات کے اندر اس مقصد کے تحت اللہ نے اپنے محبوب کو دنیا میں مبعوث فرمایا۔ کوئی نہ کوئی تو مقصد ہے، تو وہ مقصد کیا ہے؟ آپ بھی یہاں پر آئے کوئی نہ کوئی مقصد لے کر کے آئے ہیں، کوئی نہ کسی قیمت کسی غرض کے تحت آئے ہیں، تو کچھ نہ کچھ مقصد لے کر جائیں یہاں سے۔ میرے دوستوں، کوئی آدمی آپ کے سامنے پڑھنے میں آئے، آپ اسے نہیں سمجھ پائیں گے، آپ اسے نہیں پہچان پائیں گے، طرح طرح کی باتیں آپ کے اندر ہوں گے، اختلافات پیدا ہو گیا۔ ایک بندہ پڑھنے میں آیا آپ کے سامنے، اختلافات میں اختلاف پیدا ہو گئے۔ وہ نبی کریم اللہ کا محبوب جو اللہ رب العزت کے غیرت والے 70,000 پردے کے پیچھے میں آیا، ایک عام آدمی ایک پردے میں آیا تو نہیں پہچان پایا، تو جو رب کے غیرت والے 70,000 پردے کے پیچھے آئے اسے کون پہچان سکتا ہے؟ اور جو عشق والا ہوگا وہ کہے گا نبی آپ نے جو کہا سچ کہا۔ رب جانے رب کا نبی جانے، نبی جانے رب کا خدا جانے، نبی جانے نبی کا خدا جانے۔ تو ابو بکر صدیق نے نبی کے ہر بات پر صداقت کا مہر لگایا۔ آقا میں اقرار کرتا ہوں، عزیزان گرامی کا اللہ بھی نور ہے، اور نور سے لینے کے لیے نور کا ہونا ضروری ہے۔ اللہ بھی نور ہے، نور سے لینے کے لیے نور کا ہونا ضروری ہے، اور اللہ نے ہم سب کو بشر بنایا تو بشر کو دینے کے لیے بشر بھی ہونا ضروری ہے۔ تو اے محبوب، میں آپ کو نور بھی بنا کر بھیج رہا ہوں تاکہ جب لینے کی بات آئے تو مجھ سے نور بن کے لینا، اور جب میرے بندوں کو دینے کی بات آئے تو بشر بن کے ان کو دینا۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں ہم اپنے آقا کو بشر بھی مانتے ہیں، نور بھی مانتے ہیں۔ عزیزان گرامی آقا مصطفیٰ کریم کی شان کیا ہے؟ اب اپنے آقا کی شان سنتے چلیے، میں اپنی بات کو آگے بڑھا رہا ہوں۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو آپ پاک کی بات کرتا ہوں، جس کو ہم اور آپ اپنی زبان میں دھوپ کہتے ہیں، دھوپ کہتے ہیں، دھوپ کہتے ہیں، سرکار کے اس دھوپ مبارک کی بات کر رہا ہوں۔ میرے مصطفیٰ اگر اپنے لعاب پاک کو کھارے کنویں میں ڈال دے تو پانی میٹھا ہو جائے۔ میرے مصطفیٰ اگر سوکھے کنویں میں اپنا لعاب ڈال دے تو وہ پانی سے لبالب بھر جائے۔ میرے مصطفیٰ اگر اپنے لعاب کو کسی بچے کے منہ میں ڈال دے تو صبح ڈالے شام تک پیاس کی شدت محسوس نہیں ہوتی، کسی بچے کے منہ میں لعاب ڈال دے تو شام تک بھوک کا احساس نہیں ہوتا۔ میرے آقا کی شان کیا ہے؟ کسی کے منہ میں اگر اپنا لعاب ڈال دے تو علم و حکمت کی باتیں اس کی زبان سے جاری ہوئی نظر آتی ہے۔ کیا ہے نبی کے لعاب کی شان؟ آؤ دیکھو نبی کی شان کیا ہے۔ ایک لعاب ہے جو سوکھا پانی بھی، جو سوکھے ہوئے کنویں کو پانی سے لبالب بھر بھی رہا ہے۔ ایک لعاب ہے جو خالی کنویں کو میٹھا بھی کر رہا ہے۔ ایک لعاب ہے جو کسی کا منہ بھی جلا رہا ہے۔ یعنی ایک لعاب نہ جانے کتنے کتنے کام کر رہا ہے۔ ملک شام کا واقعہ بتایا جاتا ہے، ایک شخص کا منہ جلا ہوا تھا، کسی نے دیکھا، کہا بھائی تیرا منہ کیوں جلا ہوا ہے؟ کہا میں صدیق و فاروق کی شان میں گستاخیاں کر کے ان کو تکلیف دیا کرتا تھا۔ میرے سرکار بعد میں تشریف فرما ہوئے، عمر فاروق اعظم نے حضرت ابوبکر صدیق نے سرکار سے میرے تعلق سے شکایت کیا، نبی نے غصے کی حالت میں میرے منہ پر تھوک دیا۔ ارے خواب کی حالت میں کیا تھوکنا تھا؟ بیدار مت منہ جلتا ہوا پا رہا ہے۔ جب عمر فاروق کی شان میں کوئی گستاخی کرے، ابوبکر صدیق کی شان میں کوئی گستاخی کرے، نبی اس کو پسند نہیں فرماتے، اللہ اس کو پسند نہیں فرماتا۔ جو نبی کی شان میں گستاخی کرے گا رب اس کو کیسے پسند فرمائے گا؟ عزیزان گرامی اسی لعاب کی بات کر رہا تھا۔ میرے مصطفیٰ کریم کی شان کیا ہے؟ آؤ دیکھو اپنے آقا کی شان کیا ہے۔ میرے سرکار اپنا قدم اگر پتھر پر رکھ دے تو قدم کا نشان بن جاتا ہے۔ میرے مصطفیٰ اپنا قدم پتھر پر رکھتے ہیں تو نشان بن جاتا ہے، مٹی پر رکھتے ہیں تو نشان نہیں بنتا۔ پسینے مبارک کی شان تو یہ ہے، دنیا
کو بدبودار پسینہ نکلتا ہے، بدبودار پسینہ نکلتا ہے، بے ترتیب وار پسینہ نکلتا ہے، لیکن مصطفیٰ کریم کا پسینہ خوشبودار پسینہ نکلتا تھا اور بے ترتیب نہیں، بے ترتیب نکلتا تھا، یعنی کبھی نکلتا تھا تو کبھی نہیں نکلتا تھا۔ جب بھی کسی صحابی نے کہا میں نے سرکار کے جسم اطہر سے پسینے کو سمیٹ کر کے لیا، یہ کہا، کسی نے یہ نہیں کہا جسم اطہر سے پسینہ ٹپکا پھر میں نے لیا۔ ارے میرے مصطفیٰ کی شان کو آپ دیکھیں، آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بچپنے کی حالت میں، توجہ کرنا، بچپنے کی حالت میں مدینہ پاک جب میں اپنی امی جان کے ساتھ گیا تھا، اس وقت جو پتھر مجھ پر درود پڑھتے تھے آج بھی میں ان کو پہچانتا ہوں۔ اے نبی کے عاشقوں، پتھر جو اس وقت نبی پر درود پڑھے، آقا فرمانے آج بھی میں ان کو پہچانتا ہوں، آج بھی اس پتھر کو پہچانتا ہوں۔ سرزمین بطر بھی عیدگاہ کی جامع مسجد میں عاشقوں کی جماعت ہے، اب یہاں پر نبی پر درود پڑھے تو آقا اسے کیوں نہیں پہچانیں گے؟ آقا اسے کیوں نہیں پہچانیں گے؟ مصطفیٰ کریم کی شان دیکھنا، مصطفیٰ کریم کی شان دیکھنا۔ سرکار جب چلا کرتے تھے شجر و حجر ان پر درود پیش کرتے تھے، سرکار جب چلا کرتے تھے درخت بھی کلمہ پڑھے، درخت بھی درود پڑھے، پتھر بھی درود پڑھے، یہ کسی اور کی شان نہیں، ارے یہ تمہارے نبی کی شان ہے، تمہارے نبی کی شان۔ پتھر جس پر درود پڑھے، درخت جس پر درود پڑھے، اور سنو میرے آقا کی شان۔ ایک موقع تھا جنگ خیبر کے موقع پر سرکار نے فرمایا کل جنگ خیبر کا جھنڈا اس کو دیا جائے گا جو اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا اور اس کو 3 دن فضیلتوں سے نوازا جائے گا۔ اللہ اس کے رسول سے محبت کر رہا ہوگا، اس کو جنگ خیبر کا جھنڈا بھی دیا جائے گا، محبوبیت کی سند سے بھی اس کو نوازا جائے گا۔ رات سب صحابہ نے بیداری میں گزار دیا، جب صبح تمام صحابہ تشریف فرما ہوئے، گویا کہ صحابہ گھٹنے کے بل دکھا رہے ہیں اپنے آپ کو، آقا میں بھی تشریف فرما ہوں، اور میرے آقا فرماتے میں گھوڑا نہیں گھڑایا جاتا ہوں، تو میرے آقا نے تمام صحابہ پر نظر ڈالی، آقا نے فرمایا آئینہ علی، علی کہاں ہے؟ سب نے کہا یا رسول اللہ علی بیمار ہے، ان کی آنکھ میں درد ہے، آنسو میں چشم ہے۔ سرکار نے فرمایا علی کو بلاؤ، حضرت علی کو بلائے گئے، حضرت علی تشریف فرما ہوئے، آقا نے فرمایا علی کیا بات ہے؟ کہا یا رسول اللہ آنکھ میں درد ہے، وہ بھی پیٹ کا درد نہیں، سر کا درد نہیں، ایسا ویسا درد نہیں، مین چیز آنکھ میں درد، آنکھ میں درد۔ آقا نے اپنا لعاب لگایا، علی کی آنکھ میں لگایا، علی کہتے ہیں اس کے بعد زندگی میں مجھے کبھی آنکھ میں درد نہیں ہوا۔ آپ کی بات ہے سبحان اللہ۔ ایک جنگ کے موقع پر حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ نکل گئی، آنکھ کا ڈھیلا لے کر کے سرکار کی بارگاہ میں آتے، کہا یا رسول اللہ آنکھ نکل گئی، دنیا کا کوئی بھی ہوتا تو کہتا آنکھ نکل گئی ڈاکٹر کے پاس جا، حکیم کے پاس جا، دوا کا استعمال کر، جڑی بوٹی کا استعمال کر، لیکن سرکار تو طبیبوں کے طبیب ہیں، ہر مرض کا سرکاری کے در پہ ہے۔ عزیزان گرامی، میرے مصطفیٰ نے لعاب لیا، کہا کہ آنکھ کے ڈھیلے میں لگائے اور ڈھیلے کو آنکھ میں رکھ دیا، اور حضرت ابو قتادہ فرماتے ہیں لعاب مصطفیٰ کی برکت سے جتنا میں پہلے نہیں دیکھتا تھا اب اس سے زیادہ دیکھنے لگا ہوں۔ میرے دوستوں، مصطفیٰ کریم کی شان آپ دیکھیں، اپنے آقا کی شان دیکھیں، محمد رسول اللہ کہتے کس کو ہے؟ جو درخت کا درود سنے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں، پتھر کا جو سلام سنے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں، ڈوبے ہوئے سورج کو واپس کر
هذا